قرآن میں ایک کہانی ہے جسے کہا جاتا ہے احسن القصص، مطلب کہانیوں میں سب سے خوبصورت۔ اور یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، ایک ایسی داستان جس میں صبر ہے، سازشیں ہیں، جدائی کا غم ہے، اور آخر میں اللہ کی مرضی کیسے ہر چیز پر غالب آتی ہے، اس کی ایک حیران کر دینے والی مثال۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک خواب سے۔ سوچیں ذرا، ایک بچے کا دیکھا ہوا خواب، وہ کیسے صرف اس کی نہیں بلکہ ایک پوری کی پوری قوم کی قسمت بن گیا؟ کیسے؟ تو کہانی کا پہلا باب، خواب، حسد اور سازش، اس کی شروعات ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکے سے، یوسف، جو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے، آپ کہہ سکتے ہیں، آنکھوں کا تارا تھے۔ تو ایک دن یوسف نے اپنے والد کو ایک بڑا عجیب خواب سنایا۔ انہوں نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، حضرت یعقوب خود ایک نبی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، یہ تو نبوت کی علامت ہے۔ انہوں نے فوراً یوسف کو سمجھایا، دیکھو بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز مت بتانا، ورنہ ان کے دل میں تمہارے لیے حسد پیدا ہو جائے گا۔ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف والد کی بے انتہا محبت، اور دوسری طرف 10 سوتیلے بھائیوں کے سینوں میں سلگتی حسد کی آگ۔ یہی وہ دو طاقتیں تھیں جس نے اس پوری کہانی کو آگے بڑھایا۔ ان کی حسد اتنی بڑھ گئی کہ اس نے انہیں اندھا کر دیا۔ تو انہوں نے مل کر ایک خوفناک پلان بنایا۔ پہلے تو اپنے والد کو کسی طرح منایا کہ یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیں، اور پھر جنگل میں لے جا کر انہیں ایک اندھیرے گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ اور جانتے ہیں اپنی اس کرتوت کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ یوسف کی قمیض کو ایک بکری کے خون سے رنگ دیا، تاکہ سب یہی سمجھیں کہ انہیں کسی بھیڑیے نے مار ڈالا ہے۔ اب سوچئے اس باپ کا حال، جب حضرت یعقوب نے وہ خون سے سنی ہوئی قمیض دیکھی، لیکن قمیض کہیں سے پھٹی نہیں تھی۔ ان کا دل تو ٹوٹ گیا، پر وہ سمجھ گئے کہ یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ اس گہرے صدمے کے پل میں بھی انہوں نے شکایت نہیں کی، بلکہ صبر کا دامن تھام لیا اور کہا، نہیں، یہ تمہارا کیا دھرا ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم کہاں ہوئی تھی؟ یہ تو بس ایک امتحان کی شروعات تھی۔ اب یوسف کا سفر کنویں کی تاریکی سے نکل کر مصر کے روشن بازاروں تک پہنچنے والا تھا، جہاں قسمت ایک بالکل نیا موڑ لینے کو تیار تھی۔ تو ہوا یوں کہ 3 دن بعد مصر جانے والا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اور انہوں نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا۔ لیکن جیسے ہی ایسا ہوا، ان کے بھائی وہاں پہنچ گئے، اور جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور انہیں صرف 20 درہم کے بدلے بیچ دیا۔ جب یوسف مصر کے بازار پہنچے تو ان کے حسن نے مانو ہنگامہ برپا کر دیا، ہر کوئی انہیں خریدنا چاہتا تھا۔ آخر میں مصر کے ایک بہت بڑے وزیر عزیز مصر نے سب سے بڑی بولی لگائی اور انہیں ان کے وزن کے برابر سونا، چاندی اور ریشم دے کر خرید لیا۔ تو اب یوسف ایک عالی شان محل میں پہنچ چکے تھے، لیکن ان کی اصل آزمائش، سب سے بڑی آزمائش تو ابھی باقی تھی، اور وہ اسی محل کی 4 دیواری کے اندر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھیں، زلیخا، وہ یوسف کے حسن پر دل ہار بیٹھیں۔ ایک دن انہوں نے سارے دروازے بند کیے اور انہیں خنا کی طرف بلایا، لیکن یوسف، وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے فوراً کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جس شخص نے مجھے عزت دی، میں اس کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ جب یوسف وہاں سے بھاگنے لگے تو زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیض پکڑ لی اور وہ پھٹ گئی۔ ٹھیک اسی وقت عزیز مصر بھی وہاں آ گئے۔ زلیخا نے سارا الزام فوراً یوسف پر ڈال دیا، لیکن وہاں ایک سمجھدار آدمی تھا جس نے ایک بڑی سیدھی سی بات کی۔ اس نے کہا، دیکھو، اگر قمیض آگے سے کھٹی ہے تو یوسف نے زیادتی کی، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا نے کی۔ اور جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، سچ سب کے سامنے تھا۔ لیکن اور یہ بات بڑی عجیب ہے، بے گناہ ثابت ہونے کے بعد بھی یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ شہر میں بات نہ پھیلے اور خاندان کی عزت بچی رہے۔ انصاف پر رسوخ حاوی ہو گیا۔ پر کہتے ہیں نا، تقدیر کا اپنا ہی ایک کھیل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، وہی خواب جو یوسف کی ساری مشکلوں کی جڑ بنا تھا، وہی اب ان کی قید سے رہائی اور حکومت تک پہنچنے کی چابی بننے والا تھا۔ جیل میں یوسف کے ساتھ بادشاہ کے 2 ملازم بھی قید تھے، ایک ساقی
جو بادشاہ کو پلاتا تھا، اور ایک باورچی۔ دونوں نے خواب دیکھے اور یوسف نے انہیں اس کا مطلب بتایا، اور کمال یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا بالکل ہو بہو وہی ہوا۔ ساقی کو رہائی مل گئی اور باورچی کو موت کی سزا۔ اب کئی سال گزر گئے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ پورے دربار میں کوئی اس کا مطلب نہ بتا سکا، سب پریشان تھے۔ تبھی اس ساقی کو، جو اب رہا ہو چکا تھا، یوسف کی یاد آئی۔ بادشاہ کے حکم پر یوسف کو بلایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس خواب کا مطلب ہے ملک میں 7 سال تک خوشحالی رہے گی اور اس کے فوراً بعد 7 سال کا ایک بھیانک قحط پڑے گا۔ بادشاہ یوسف کی اس عقل مندی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً ان کی رہائی کا حکم دے دیا، لیکن یوسف نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ایک شرط رکھی، کہا میں تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میری بے گناہی سب کے سامنے ثابت نہ ہو جائے۔ سوچئے ذرا، بادشاہ نے تحقیقات کا حکم دیا اور آخرکار زلیخا نے سب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ یوسف کا نام پاک صاف ہو گیا۔ یوسف کی اس سچائی، اس کردار کی بلندی کو دیکھ کر بادشاہ اتنا ممنون ہوا کہ اس نے انہیں مصر کے سارے خزانوں کا، سارے گوداموں کا مالک بنا دیا۔ جو کل تک ایک قیدی تھا، وہ آج پورے ملک کی تقدیر کا مالک تھا۔ اور اب کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر پہنچ رہی تھی۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جب یوسف کا ماضی اور ان کا حال ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہونے والے تھے۔ تو جیسا یوسف نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ قحط نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اناج کی تلاش میں یوسف کے بھائی بھی مصر پہنچے۔ یوسف نے تو انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ لوگ اپنے بھائی کو مصر کے اتنے بڑے عہدے پر کیسے پہچانتے؟ یوسف نے پھر ایک منصوبہ بنایا اور اس کے ذریعے اپنے سب سے چھوٹے سگے بھائی بنیامین کو بھی مصر بلوا لیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سارے بھائی ایک ساتھ تھے، بے بس، لاچار۔ تب یوسف نے اپنی پہچان ظاہر کی۔ انہوں نے بس ایک سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جس نے ان کے بھائیوں کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس ایک سوال پر بھائی شرمندگی سے زمین میں گڑ گئے۔ انہیں لگا اب بدلہ لیا جائے گا، لیکن یوسف نے جو کیا وہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ انہوں نے کہا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے سب کچھ معاف کر دیا۔ یہ انتقام نہیں تھا، یہ رحمت تھی، معاف کر دینے کی وہ طاقت جو دنیا بدل سکتی ہے۔ اور آخر میں وہ بچپن کا خواب پورا ہوا۔ حضرت یعقوب، ان کی بیوی اور ان کے 11 کے 11 بیٹے، یعنی وہ سورج، چاند اور 11 ستارے، سب مصر آئے اور احترام میں یوسف کے سامنے جھک گئے۔ کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی ایک خواب سے، وہیں آ کر مکمل ہو گئی۔ تو یہ تھی وہ کہانی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس خوبصورت قصے سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ کیا ہے جو ہم آج بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں؟ تو چلیے کچھ اہم باتیں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، سچے خواب اگر اللہ کی طرف سے ہوں تو وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ دوسری، مشکل وقت میں کیا گیا صبر اور یقین کبھی بیکار نہیں جاتا، اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ تیسری اور شاید سب سے اہم بات، معاف کر دینے والا دل سب سے طاقتور دل ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اللہ کا پلان ہماری سوچ سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک آزمائش اصل میں ایک بڑی کامیابی کا راستہ بنا رہی ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کنویں کا اندھیرا مصر کی بادشاہت تک لے گیا۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے سوچنے کے لیے۔ حضرت یوسف کے اس پورے سفر کو دیکھ کر کیا لگتا ہے؟ کیا تقدیر بس ایک کے بعد ایک آزمائش کا نام ہے، یا پھر یہ تمام آزمائشیں اصل میں اس ایک منزل تک پہنچانے کا راستہ ہے جو ہمارے لیے طے کر دی گئی ہے؟